اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت لقي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له بسم الله يا بتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء ونغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة يشفنك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء. فأقبل الإسلام من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك. فدخل علي الإسلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها والكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بصوتي ويقولتني يا فاطمة لقد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في موضع هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى لبيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا زمهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزلت كل ما كنت أتأذل كساي فهل تأذل أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. فقال عليه السلام يا رسول الله يقبلني من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا وميبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله ولا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال عليه السلام إذا لا يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر کرار مرتضی یا رب حق سید معصومہ فاطمہ یا رب حق سید مسموم مشتبہ یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنوع میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے
تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی ہری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غمِ سرور یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہے تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و نبینا و شفیعنا المذنبین ورحمۃ للعالمین و ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن
सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साह व फ़ी कुल्ले साह वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हम्द व तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, जो हम सब का राज़िक है, जो हम सब का मालिक है। तारीफ़ उस खुदावंद आलम की कि जिसने हमारी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, नबियों के बाद इमामत का सिलसिला बाकी रखा और कुरान जैसी अज़ीम किताब को हमारी हिदायत के लिए भेजा। परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरा नंबर 99 सूरे ज़िलज़ाल की आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में इरशाद फरमा रहा है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी खुदावंद आलम हम इंसानों से कह रहा है कि अगर तुम ज़र्रा बराबर शर या खैर, खैर से मुराद नेकी और शर से मुराद गुनाह, परवरदिगार आलम कह रहा है अगर ज़र्रा बराबर खैर लेकर आओगे उसे भी तुम देख लोगे और ज़र्रा बराबर शर लेकर आओगे तो उसे भी तुम देख लोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप समझ गए कि ये किस दिन की बात हो रही है? क़यामत के दिन की। क़यामत के दिन हर इंसान अपनी नेकियों को देख लेगा, हर इंसान अपनी बदियों को देख लेगा। हर नेकी के बदले में परवरदिगार आलम के पास जज़ा है, इनामात है, और हर बुराई, हर गुनाह के बदले में परवरदिगार आलम के पास सज़ा है। अज़ीज़ों, ये दुनिया खुदावंद आलम ने इसीलिए दी हमें, ये दुनिया की ज़िंदगी इसीलिए हमें अता की कि खुदावंद आलम देखना चाहता है कि मेरे बंदों में से कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को, खैर को बटोर कर आता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोशिश ये करें, मुख्तसर सी ज़िंदगी मिली है, उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम ज़्यादा से ज़्यादा खैर लेकर जाएं। क़यामत के दिन हमें दिखाई जाएंगी हमारी खैर, और उन खैर के बदले में, उन नेक आमाल के बदले में, उन अच्छी चीज़ों के बदले में हमें परवरदिगार आलम इनामात देगा, सवाब अता करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान उन सवाब को देखेगा, उन इनामात को देखेगा तो इंसान हैरान रह जाएगा। इंसान की अक्ल काम करना बंद कर देगी। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी नेमात होगी, ऐसे ऐसे तोहफ़े होंगे, ऐसी ऐसी गिफ्ट्स होगी हमारे लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें जन्नत के बारे में बता दूं कि जन्नत कैसी होगी, इमाम कह रहे अगर मैं तुम्हें जन्नत के बारे में बता दूं तो तुम कब्रिस्तान की तरफ भागने लगोगे। यानी कि अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में कैसी कैसी नेमात होगी, जन्नत में कैसा आराम होगा, जन्नत में कैसा सुकून होगा, तो तुम्हें फिर दुनिया में रहने का दिल ही नहीं करेगा। तुम्हारा दिल ये कहेगा कि बस ये तकलीफ़ों वाली, मुसीबतों वाली, परेशानियों वाली दुनिया को जल्द से जल्द छोड़कर आखिरत की तरफ भागूं, मुझे मौत आ जाए, मैं जल्द से जल्द मौत के बाद जन्नत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल कर लूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इंसान ने अपनी आखिरत को संवार लिया, दुनिया में ऐसी नेकियां कर ली, दुनिया में ऐसे इक़दामात किए, ऐसी मेहनतें की, ऐसी कुर्बानियाँ दी, तो इंसान फिर आखिरत को पाने की तमन्ना करेगा,
اس کا دل کہے گا کہ بس اب اس پریشانیوں سے نجات پا کر آخرت کی بہترین نعمات مجھے جلد سے جلد مل جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے عزیزوں، اگر جنت میں پہنچنا ہے، آخرت کی نعمات ہمیں حاصل کرنا ہے، تو موت یقیناً پہلے ہمیں آنا پڑے گا۔ ہم تک موت جب پہنچے گی پھر ہمیں جنت کی بہترین نعمات ملے گی۔ لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگ موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ عزیزان محترم، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے بھاگنا نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے کبھی موت کو شربت کہا ہے، میٹھا۔ گرمی میں جب انسان شربت پیتا ہے تو اسے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مومن کو موت کے بعد ویسی ٹھنڈک اور خوشی ملے گی۔ کئی جگہوں پر اہل بیت علیہ السلام نے موت کو ایک بہترین چیز بتائی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ سارے کے سارے مومنین ہیں۔ اگر ہم انشاءاللہ آخرت کو سنوار لیں گے تو ہمارے لیے بھی موت شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہو سکتی ہے، جیسے جناب قاسم نے کربلا میں کہا تھا کہ اگر حق پر مر رہے ہیں تو پھر امام پر جان قربان کر رہے ہیں نا، ہم وقت کے امام کی خوشی کے لیے مر رہے ہیں، تو یہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں۔ ہم مصائب میں تو سن لیتے ہیں لیکن کبھی غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر کہ جناب قاسم نے کتنی بہترین انداز سے موت کا مزہ بتا دیا کہ جو حق پر مرتا ہے، امام کی خوشی کے خاطر مرتا ہے، امام کی محبت میں مرتا ہے، اس کے لیے موت میٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں میں غرق ہو گئے ہیں، ڈوب چکے ہیں دنیا کی محبتوں میں۔ ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت نے قبضہ کر لیا ہے۔ حالانکہ اگر انسان غور و فکر کرے نا تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے تکلیف، سوائے مصیبت، سوائے امتحان۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، آئیے مولا کے جملے سنتے ہیں۔ مولا کیا کہتے ہیں دنیا کے بارے میں؟ امام علی کے پاس ایک شخص آیا ایک مرتبہ، آنے کے بعد کہہ رہا ہے مولا اس دنیا کی تعریف کیا ہے؟ مولا سے پوچھ رہا ہے۔ مولا نے کہا ایک مرتبہ کہ اس دنیا کی میں کیا تعریف کروں؟ مولا کہہ رہے ہیں میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جس دنیا کے اندر جو تندرست ہے وہ بے فکر نہیں ہے، جو بیمار ہے وہ پریشان ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں دنیا میں جو بیمار رہتے ہیں کتنے پریشان رہتے ہیں، اس بات پر غور کریں، مولا کے جملے پر غور کریں۔ بیمار کتنے پریشان رہتے ہیں، کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور جب دوائی کھاتے ہیں تو ایک دوائی کھانے سے دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام کہہ رہے دنیا میں جو بیمار ہے وہ پریشان ہے، پھر امام نے کہا جو تندرست ہے وہ بھی بے فکر نہیں ہے۔ جتنے میرے لسنرز ہیں میری بات کو اگری کریں گے کہ اگر ہم تندرست ہے بھی تو ہم بے فکر نہیں ہے۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ہے آج کے زمانے میں، ہر کسی کے دل میں۔ جب یہ وبا ہے، جب ایسی بیماریاں ہے، جب جان لیوا بیماریوں کا کوئی بھروسہ نہیں آج کے زمانے میں، تب ہر تندرست بے فکر نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں جو محتاج ہے وہ غمگین ہے۔ دنیا میں جو محتاج ہوتے ہیں پیسوں کی تنگی، نعمتوں کی تنگی کی وجہ سے وہ غمگین رہتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کہا لیکن جو مالدار ہے وہ آفتوں میں مبتلا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دنیا والے تو یہی سمجھتے کہ مالدار سکون کے ساتھ ہے، مالدار اچھی زندگی گزار رہے، لیکن مولا نے ان کی بھی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو مالدار ہے وہ آفتوں میں گرفتار ہے۔ کتنی آفت ہوتی ہے، کمپیٹیٹرز کا خطرہ، مارکیٹ میں گرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، عزت پروار کرتے ہیں لوگ، چور ڈکیتی کا خطرہ، ہر طرف سے آفتوں میں مبتلا ہوتے ہیں مالدار بھی۔
تو امام نے کہا جو محتاج ہے وہ غمگین ہے اور جو مالدار ہے وہ آفتوں میں گرفتار ہے۔ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں حلال سے مال کمایا ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اور اگر حرام سے مال کمایا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ عزیزان محترم، مولا کے جملے میں نے آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دیے۔ اس بات پر ابھی بھی غور کرتے رہنا، اور جب رات کو بستر پر لیٹ جائے نا تب مولا کے ان جملوں پر غور کرنا۔ چیز مولا نے بتائی، مولا نے بیمار کا حال بھی بتایا، تندرست کا حال بھی بتایا، مولا نے محتاج کا حال بھی بتایا، مالدار کا حال بھی بتایا، مولا نے حلال کمانے والے کا حال بتایا، حرام کمانے والے کا حال بتایا۔ ہم اور آپ ان 6 چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ہے، یا بیمار ہے یا تندرست ہے، یا محتاج ہے یا مالدار ہے، یا حلال کمانے والے یا خدا نہ خواستہ حرام کمانے والے۔ مولا نے بتا دیا کسی بھی چیز میں دنیا کی زندگی میں بھلائی نہیں ہے، صرف مصیبت، صرف پریشانی، صرف آزمائش۔ کہیں مولا نے سکون نہیں بتایا دنیا کی زندگی میں، کہیں آرام نہیں بتایا مولا نے۔ غور کیجیے گا مولا کی بات پر۔ تو عزیزان محترم، اگر مولا کے ان جملوں کو ہم سمجھ لیں گے نا، دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ سمجھ گئے نا مولا کے ان جملوں کی گہرائی کو، یقیناً آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائیں گی، آپ آخرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جائے گی۔ اب کیوں؟ کیونکہ مولا نے دنیا کی حقیقت بہترین انداز میں سمجھا دی۔ اب خدا سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو کم کر دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی خدا توفیق عطا کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں دنیا کی محبت کو کم کرتے چلے جانا، آخرت کو تیار کرتے چلے جانا، آخرت بناتے جانا۔ انشاءاللہ جب موت آئے گی تو ہم خوشی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، نیکیوں کی بات کی ہم نے کہ یہاں پر ہمیں نیکیوں کو بٹور کر جانا ہے، قیامت کے دن ہمیں وہ نیکیاں بتائی جائیں گی۔ تو آج کچھ ایسی عبادت، کچھ ایسی نیکیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس نیکیوں کی وجہ سے ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب انسان کی جاکنی کا وقت ہوتا ہے، سکرات کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اس مومن کے ایمان کو میں ضائع کر دوں، یہ ایمان کے بغیر مرے، اس کوشش میں شیطان لگ جاتا ہے۔ صاحب علم میں آپ نے مجلسوں میں بارہا سنا ہوگا، روایتیں موجود ہے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو جب ہم ایسی حدیثیں، ایسی روایتیں سنتے تو ہمیں بھی فکر ہو جاتی ہے کہ جب ہمارا جاکنی کا وقت ہوگا، ہم بے بس ہوگے، اس وقت اگر شیطان بہکا دے گا تو کیا ہوگا؟ پوری زندگی کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ لیکن جب شریعت نے یہ کہا ہے کہ شیطان ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو شریعت نے اس کا راستہ بھی بتایا ہے کہ ایمان کو کیسے سلامت رکھا جائے، جاکنی کے وقت ایمان کیسے محفوظ رہے۔ تو آج ایسے چند اعمال آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو جاکنی کے وقت، سکرات کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلی عبادت جس سے ہمارا ایمان مرتے دم سلامت ہو جائے، سب سے پہلی چیز ہے نماز کو اول وقت ادا کرنا۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ انسان اگر نمازوں کو اول وقت ادا کرتا رہے گا تو مرتے وقت اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ملک الموت اس مومن کے قریب آئے گا جو اپنی زندگی میں نمازوں کو اول وقت پڑھتا تھا، تو ملک الموت کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ شیطان کو اس سے دور بھگا دے۔
یہ ملک الموت کی ڈیوٹی بن جائے گی، ذمہ داری خدا ملک الموت کو سونپ دیتا ہے اس مومن بندے کے لیے کہ جو نمازوں کا اول وقت پڑھتا تھا دنیا میں۔ ملک الموت خود ہمیں شیطان رجیم سے بچائے گا۔ جب شیطان رجیم کو ملک الموت بھگا دے گا ہمارے پاس سے تو پھر انشاءاللہ ایمان سلامت ہوگا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، یہ آیت ہے نا قرآن مجید کی، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، یعنی تباہی اور بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ سستی سے مراد بلا کسی ویلڈ ریزن، بلا کسی وجہ، کوئی ریزن نہیں ہے، بس ابھی پڑھتے ہیں، سستی، کاہلی، ٹائم پاس میں نمازوں میں تاخیر کر دی، پڑھنے میں ٹال مٹول، بلا وجہ انسان جب ٹال مٹول کرتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ایسے نمازی کے لیے، بے نمازی کی بات نہیں ہے، ایسے نمازی کے لیے تباہی بربادی جہنم کا گڑھا ہے کہ جو ٹال مٹول کر کے نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اول وقت نماز پڑھنا یہ خدا سے شدت محبت کا اظہار ہے، پروردگار تجھ سے محبت ہے، میں مصلی پر آ گئی۔ تو عزیزان محترم، پہلا اعمال کہ جو انسان کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے وہ ہے اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کرنا۔ دوسری عبادت تسبیح فاطمہ زہرا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں سوائے شقی کے تسبیح فاطمہ زہرا کو کوئی ترک نہیں کرتا، اس کا پڑھنے والا سعید رہے گا۔ امام فرماتے سعید یعنی سعادت مند، جس کو سعادت ملتی ہے، امام علیہ السلام کہتے وہ سعادت مند ہوگا۔ تو کوشش کرے اپنی زندگیوں میں تسبیح فاطمہ زہرا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ ہر نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا کا سہارا لے۔ مومنین کی سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا زیادہ سے زیادہ انسان پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تسبیح فاطمہ زہرا ایمان کی سلامتی کے لیے بہترین عمل۔ تیسری چیز جو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں گی وہ ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ یہ ساری اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ عبادت اور یہ اعمال بتا رہی ہوں۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے والا بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ عقیق کے فائدے بتائے گئے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ پہلے میں دنیا کے فائدے بتا دوں کہ عقیق کی انگوٹھی جو پہنتا ہے اس کو پروردگار عالم دنیا کے کون کون سے فائدے عطا کرتا ہے۔ دنیا میں عقیق کی انگوٹھی پہننے والا فقر و فاقہ سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی رزق میں وسعت ملتی ہے۔ عقیق کی انگوٹھی کی وجہ سے یہ روایت میں ملتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ انسان تنگی سے بچ جاتا ہے جب اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے، اس کا بزنس پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ تو فقر و فاقہ سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا، غم و حزن سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی ڈپریشن سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج کل بہت یہ چیز لوگوں کے درمیان دیکھنے کو آتی ہے کہ لوگ بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں، خاص کر کے ایسے وبا یا ایسی پریشانی کے عالم میں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عقیق کی انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہنے رکھے، جس کی وجہ سے ڈپریشن سے انہیں چھٹکارا ملے گا۔ پھر ملتا ہے بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص، مصیبت بلا نہیں آتی ہے۔ پھر کہا گیا مبارک ثابت ہوتی ہے عقیق کی انگوٹھی۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ اگر کسی سے اسے خوف ہے، کوئی ہے انسان جسے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، خوف ہے ہمیں، تو انسان جب عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے تو پروردگار عالم اسے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس سے اس کو خوف ہے خدا اسے امان دے گا، اسے محفوظ رکھے گا۔ پھر ملتا ہے سوائے خیر کے اسے کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی۔
پھر سفر میں محفوظ رہیں گا جب عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حاجت براری کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے عقیق کی انگوٹھی۔ خداوند عالم کہتا ہے میں ان ہاتھوں کو کیسے واپس پلٹاؤں کہ جس ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ انہوں نے میری طرف ہاتھ بلند کیے ہیں، اس بندے کے ہاتھ کو خدا واپس نہیں پلٹاتا ہے جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ پھر روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے ان کے ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فوائد ہیں عقیق کی انگوٹھی کے دنیاوی۔ اب آخرت کے فائدے دیکھ لے۔ جب انسان عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے تو نفاق سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ نفاق یعنی جو ڈبل چیز ہوتی ہے نا، زبان سے کچھ دل میں کچھ، کیریکٹر باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا، ظاہر بہت اچھا، باطن اس سے الٹا، یہ نفاق کہتے ہیں، ڈبل پالیسی جسے کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی آ جاتی ہے اس کا دل نفاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے یہ، انسان کا باطن اور ظاہر ایک ہو جائے گا، انسان ہر ایک کے ساتھ صحیح معنوں میں ملے گا جلے گا، کوئی دل میں بغض و کینہ کسی کے لیے کچھ نہیں، نفاق نہیں رہے گا۔ یہ پہلی چیز جو آخرت میں ہمیں کام آئے گی۔ دوسرا، حسن خاتمہ کی بشارت ملے گی اس کے، جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس ہاتھ کو جس ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی۔ نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے اس کی ایک رکعت ایک طرف، اور جن ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی نہیں ہے ان کی 1000 رکعت ایک طرف۔ یہ 1000 رکعت پڑھے، وہ ایک رکعت پڑھے گا پھر بھی اس کو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنے سارے فائدے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی ہو تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے فائدوں کو حاصل کر پائے۔ پھر کہا گیا، امام سے آ کر کسی نے پوچھا تھا کہ امام ڈاکوؤں سے بہت ڈر لگتا ہے، کئی ملکوں میں کئی جگہوں پر یہ بہت زیادہ پرابلمٹک چیز ہوتی ہے، چور لٹیرا ہے، ڈاکو، بہت سارے جگہوں پر یہ پرابلمز ہے، لوگوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ امام ڈاکوؤں سے ڈر لگتا ہے تو امام نے کہا تھا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو، یہ تمہیں ڈاکوؤں سے بچائے گی۔ پھر ایک اور چیز ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے کہا ہے، امام کہتے کہ اگر عقیق پر پیغمبر اسلام کا اور مولا کائنات کا نام لکھوا لیا جائے تو بری موت سے وہ شخص بچ جائے گا اور دین فطرت پر وہ مرے گا۔ تو یہ ہمارے امام علیہ السلام نے کہا ہے، تو اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہو تو رسول اللہ کا نام اور مولا متقیان کا نام اس پر لکھوا لیں۔ یہ پاسبل ہے، بہت ساری جگہوں پر بہت سے لوگ عقیق پر یا سٹونز پر لکھ دیتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کا اور مولا کائنات کا نام ہوگا، ویسی انگوٹھی عقیق والی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تو بری موت سے انسان بچ جائے گا اور دین فطرت پر اسے موت آئیں گی۔ پھر امام علیہ السلام ان احادیث کے روشنی میں چوتھی چیز جو ہمیں حسن خاتمہ تک لے جائے گی، ہمارا ایمان سلامت رہے گا مرنے کے وقت، وہ چوتھی چیز وہ ہے کہ ہمیشہ دعائے گریگ پڑھتے رہنا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب انسان زیادہ سے زیادہ دعائے گریگ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مرتے وقت سلامت رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پانچویں چیز، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنے سے بھی حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، ذوالقعدہ مہینے کی پہلی تاریخ کی نماز۔ ماہ ذوالقعدہ تو شروع ہو گیا، پہلی تاریخ بھی چلی گئی ہمارے درمیان سے، خدا نے جسے توفیق عطا کی تھی انہیں ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز پڑھی ہے۔ اگر ہم میں سے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے، یقیناً دل میں آج حسرت رہ گئی
کہ ہمیں جلدی پتہ ہوتا تو ہم پڑھ لیتے ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز۔ دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں زندگی دے، صحت و تندرستی دے، نیکسٹ ایئر میں جب ماہ ذوالقعدہ آئے اور اگر خداوند عالم نے ہمیں زندگی عطا کی ہو تو خدا ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم ماہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز پڑھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی اس نماز کو پہلی ذوالقعدہ کے دن پڑھے گا اس کی جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مفاتح الجنان کے اندر موجود ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں جو اس نماز کو پہلی ذوالقعدہ کو پڑھے گا اس کی توبہ فوراً قبول کر لی جائے گی، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، دین اس کا سلب نہیں کیا جائے گا، قبر اس کی فراخ ہو جائیں گی یعنی وسیع ہو جائیں گی، اس کے والدین اور اس کی اولاد کی مغفرت ہو جائیں گی، روح آسانی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ شیخ عباس قمی مفاتح الجنان میں اس کا طریقہ بھی لکھتے ہیں اور اس کی یہ جو فضیلت ہے وہ بھی اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو بس انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگر خدا نے ہمیں حیات عطا کی تو پروردگار عالم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا کرے، یہ ہمیں ایمان کے ساتھ رخصت کروائے گی۔ نمبر 7، بکثرت درود بھیجنا۔ ایک درود کی فضیلت میں نے لاسٹ تھرسڈے کو جو مجلس پڑھی تھی اس میں بھی بتائی تھی۔ آج بھی شب جمعہ قریب ہے، ہم جانتے ہیں شب جمعہ، روز جمعہ سب سے بہترین عبادت محمد اور آل محمد پر درود ہے۔ تو انشاءاللہ یہ درود ہر مرض کی دوا ہے، ہم سمجھ لیں، ہر فائدے، ہر بینیفٹس ہمیں دلائے گا درود انشاءاللہ۔ ایک درود کی حدیث انشاءاللہ مجلس میں ایک اور بیان کروں گی کہ درود کتنی عظیم عبادت ہے اور ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے اس درود سے۔ تو 7ویں چیز بکثرت درود بھیجنا۔ 8ویں چیز ایمان موجودہ پر شکر ادا کرنا۔ لاسٹ مجلس میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خدا نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے کہ پروردگار بغیر ہمیں ہاتھ پاؤں ہلائے یہ نعمت تو نے عطا کر دی ہے۔ تو خدا کہتا ہے تم اگر اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، محبت اہل بیت میں اضافہ کروں گا، اور جب محبت اہل بیت بڑھتی چلی جائیں گی تو انشاءاللہ مرتے دم بھی وہ ایمان ہمارا ساتھ دے گا، اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرے گے۔ اس کے بعد 9ویں چیز ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کہا گیا کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسے سجدے میں، نماز کے آخری سجدے میں پڑھے، قنوت میں پڑھے، اپنی دعاؤں میں پڑھے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے لے جائے گی۔ اس کے بعد 10ویں چیز، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اپنی زندگیوں میں وہ مرتے وقت ہر قسم کے شک اور وہم سے بری ہو کر مرے گا۔ کوئی دل میں شک نہیں ہوگا، کوئی وہم نہیں ہوگا۔ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں سورہ محمد کی تلاوت کی ہوگی حالت یقین میں وہ مرے گا، کفر و شرک سے محفوظ ہو کر مرے گا۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے کچھ عدد نہیں بتایا ہے کہ کب پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بس امام نے کہا کہ سورہ محمد پڑھتے رہنا۔ تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ سورہ زخرف کی فضیلت آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، تو اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ کوشش کیجئے گا کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں سورہ زخرف پڑھتے رہیے۔ سورہ یاسین، سورہ ملک ہم جب روزانہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی سورہ زخرف پڑھ لے، اسی طرح سے سورہ محمد بھی ہم اپنی زندگیوں میں پڑھنے لگے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم جو سورہ پڑھتے ہیں اس میں کبھی کبھی سورہ محمد بھی پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ الحمدللہ
ہم نے 10 عبادتیں ایسی دیکھی کہ جو انسان اگر دنیا کی زندگی میں کرتا رہے گا تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا کرے کہ خداوند عالم ہمیں ان عبادتوں کو اپنی زندگیوں میں انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہم نے صرف سن لیا، سن کر ہم بڑے خوش ہو گئے، پھر ہم نے اسے بھلا دیا۔ نہیں عزیزو، یاد رکھنا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم آخرت کے عظیم ثواب، عظیم کامیابی کو حاصل کر پائیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ جمعرات کی شام ہے اور ایک عمل بتایا تھا 100 مرتبہ درود بھیجنا ہے جمعرات کی شام میں، لاسٹ مجلس میں یہ بات ہو چکی تھی۔ آج ایک اور خصوصی طور پر درود کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ تنگی قبر، تاریکی قبر۔ انسان تنگی قبر سے بھی ڈرتا ہے، تاریکی قبر سے بھی انسان ڈرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اگر تاریکی قبر سے بچنا ہو، تنگی قبر سے انسان کو بچنا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو یہی جواب ملا کہ جو انسان اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا رہے گا، اسے قبر میں کوئی تنگی، تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہترین موقع ہے شب جمعہ، روز جمعہ، خاص خصوصی طور پر کوشش کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر درود ہو، اور اس کے علاوہ بھی شب جمعہ، روز جمعہ کے بعد بھی ہم چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے کہیں جاتے آتے اپنی زبان پر درود کو جاری رکھیں۔ یہ درود انسان کو نہ جانے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں دلوائے گی، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے آج کہ آخرت میں مرتے وقت قبر میں ہمیں درود کتنا کام آئے گا۔ تو ہم اپنی عادت بنا لیں درود پڑھنے کی، تاکہ ہمیں بہترین درجات اور بہترین سعادت نصیب۔ اور دوسرا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو جب عادت ہوتی ہے نا ذکر خدا کرنے کی، اپنی زندگی میں ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ جب اس کی زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے تو پھر زبان گناہوں کی طرف نہیں جاتی، غیبت سے بچ جاتی ہے، چغلی سے بچ جاتی ہے، تہمت سے بچ جاتی ہے، پھر اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں، کیونکہ زبان ذکر خدا کر رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ بھی ہے ذکر خدا صلوات کا، چلتے پھرتے پڑھتے رہنے کا۔ بس عزیزان محترم، شب جمعہ قریب ہے، دعاؤں کی رات ہے، اور شب جمعہ مصائب امام حسین علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اور شب جمعہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ حسین کہ جس کو فاطمہ نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ فاطمہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے حسین سے، ہر ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن حسین سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور فاطمہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ فاطمہ کے سامنے کئی مرتبہ حسین کی مصیبتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے زندگی میں۔ رسول اللہ نے بار بار فاطمہ زہرا کو بتایا تھا کہ فاطمہ تیرا حسین بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، فاطمہ تیرا حسین کربلا کی جلتی زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہے گا۔ عزادارو، شہزادی فاطمہ زہرا کی رخصت کے بعد، رحلت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ وقت بھی آیا، 28 رجب کا دن تھا، حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے۔ عزادارو، جب حسین نانا کے روضے پر گئے ہیں نا اپنے نانا سے آخری رخصتی کے لیے، حسین بہت روئے ہیں نانا کے روضے پر۔ عزادارو، اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر آئے ہیں، اپنے بھائی کی قبر کو الوداع کہا، لیکن جب حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر پہنچے ہیں نا، تاریخ نے لکھا حسین اس طرح سے دوڑ کر اپنی ماں کی قبر کو لپٹ گئے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے آنچل سے لپٹ جاتا ہے۔
حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر روئے ہیں۔ حسین کہہ رہے ماں تیرا حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ قبر فاطمہ لرزنے لگی، آواز آئی اے میرے لال حسین، اگر تو مدینے کو چھوڑے گا تو تیری ماں بھی جنت البقیع کو چھوڑ دے گی۔ یقیناً عزیزو، عزادارو، ایسا ہی ہوا۔ حسین مدینے سے چلے، فاطمہ زہرا جنت البقیع سے چلی۔ حسین سفر کرتے گئے، یہاں تک کہ جب حسین کربلا پہنچے ہیں، 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے، زینب کو عزت و احترام سے خیمے میں بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، اے میرے بھائیا حسین، کیا ہم کہیں اور نہیں چل سکتے؟ بھائیا، اس زمین کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور بھیا جب سے میں خیمے میں بٹھائی گئی ہوں، پشت خیمہ سے ایک بی بی بار بار رو رہی ہے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزادارو، میرا مولا حسین کہتا ہے بہن زینب تم نے نہیں پہچانا، وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ہماری ماں نے جنت البقیع کو چھوڑا ہے جب سے ہم نے مدینے کو چھوڑا۔ لو عزادارو، دن گزرتے گئے، شب عاشور آ گئی، ہلال بن نافع ہے، میرا مولا ہے، میرا مولا مقتل کی طرف جا رہا ہے، ہلال ساتھ ہے، میرا مولا دکھا رہا ہے ہلال، یہ اکبر کی قتل گاہ، یہ قاسم کی قتل گاہ، ہلال یہ ترائی پر میرا عباس مارا جائے گا۔ لیکن حسین نے دیکھا ہلال کا دھیان کہیں اور ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہہ رہا ہلال، وقت کا امام تم سے بات کر رہا ہے اور تم کہیں اور متوجہ ہو۔ ایک مرتبہ ہلال کہتے ہیں مولا کیا کروں، جب سے نشیب میں آئے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے ہلال وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ لو عزادارو، شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آئی، عصر کا وقت ہے، حسین کا سوکھا گلا فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آ پہنچی ہے، شمر کا خنجر ہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزادارو، شہادت حسین کے بعد بھی فاطمہ زہرا اہل حرم کے ساتھ ساتھ ہے۔ راستے میں سکینہ گر جاتی ہے، زینب ڈھونڈنے چلی، کیا دیکھا فاطمہ کی گود میں سکینہ ہے، فاطمہ بچی کو بہلا رہی ہے۔ ہاں عزادارو، قافلہ آگے بڑھا، زندان شام میں بیوہ بیویوں کو چند بچوں کے ساتھ سید سجاد کے ساتھ قید کر دیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ داروغہ آتا ہے، آنے کے بعد میرے مولا سجاد سے کہتا ہے اے سجاد، جب رات ہوتی ہے ایک بی بی قید خانے سے نکلتی ہے، پشت قید خانہ جا کر روتی ہے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے داروغہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم ہی رات کو قفل لگا کر جاتے ہو۔ داروغہ کہتا ہے نہیں سجاد، وہ بی بی آتی ہے، وہ بی بی تمہارے درمیان سے آتی ہے، اس لیے کہ اس بی بی نے تمہاری بیویوں جیسے کپڑے پہن رکھے ہوتے، وہ بی بی تمہاری بیویوں کی طرح روتی ہے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے داروغہ جب رات ہو جائے نا، وہ بی بی آ جائے مجھے بلا لینا۔ رات ہوئی، رونے کی آواز آئی، داروغہ آتا ہے، سجاد وہ بی بی آ گئی۔ میرا مولا سجاد اپنی پھوپھی زینب کو لے کر چلا، میری شہزادی آگے بڑھی، کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کر رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، کہتی ہے بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا ہے؟ رونے والی بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب نے کیا دیکھا، میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا
زینب، میرا حسین مارا گیا۔ زینب نے ایک مرتبہ ماں کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا۔ جب مصیبت زدہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی ہے نا، دل بھر آتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا، ماں کربلا میں میرا بھیا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ماں میرا گھر اجڑ گیا۔ ماں مجھے در بدر دیار بدیار برہنہ سر پھرایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم سب دل سے، جمعرات کی ڈھلتی ہوئی شام ہے، دعا کرے پروردگار ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام راضی ہو جائے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ خداوند عالم، پروردگار عالم، جمعرات ہے، مرحومین انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار خدایا، اصال ثواب کی مجلس ہے۔ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں خدا، جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور جتنے بھی سامعین ہیں، بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان تمام کے مرحومین کی بہترین مغفرت کرنا، جوار معصومین میں بہترین جگہ عطا کرنا، ان کی قبر کو وسیع اور پرنور بنا دینا، عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دینا۔ پروردگار جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند کرنا، اہل بیت علیہ السلام کی زوار میں انہیں جگہ عطا کرنا۔ پروردگار خداوند عالم، حالات کو جلد سے جلد بہتر بنا دے، جلد سے جلد اہل بیت علیہ السلام کی زیارتوں کے لیے راستوں کو کھول دے۔ پروردگار ہم سب جلد سے جلد اہل بیت کی قبروں کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے، دنیا میں محبت حسین علیہ السلام، زیارت حسین علیہ السلام، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت حسین علیہ السلام نصیب کرنا۔ پروردگار یہ بیماری، یہ وبا جو پھیلی، اس کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار خداوند عالم، جو اس بیماری کی وجہ سے بیمار ہے یا اور کوئی بیماری ہے، پروردگار ان بیماروں کو امام موسی کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی عطا کر۔ پروردگار تمام مومن و مومنات، تمام مسلمان، تمام انسانوں کو اس بیماری سے تیری حفظ و امان میں رکھ۔ خداوند عالم، ہمارے ماں باپ کو ہر ایک تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے تیری امان میں رکھنا، اور پروردگار ہمارے والدین کی بہترین اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا کر۔ ہماری اولاد کو نیک صالح، تندرست، فرما بردار، بے عیب، خوبصورت ایسی بنا کہ ہماری اولاد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت کا سبب بنے اور زمانے کے امام کے لشکر میں کام آ سکے۔ اہل بیت کے گھرانے کی ماؤں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا کر۔ پروردگار جس نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دعا میں یاد رکھتے، جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جو ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے، خصوصاً بانیان مجلس، جتنے بھی سامعین ہیں، اور تمام مومن و مومنات کی تمام نیک دلی حاجتوں کو پوری کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جمعرات کی شام ہے، جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بانیان کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومن مومنات کے لیے، کیونکہ مرحومین انتظار کر رہے ہیں ہماری جانب سے تحفے کا، سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار اس سورہ فاتحہ کا مجلس حسین، مرثیہ، حدیث قصہ جو بھی یہاں پر ذکر ہوا، جو بھی یہاں پر پڑھا گیا، درود کا ہدیہ تمام اہل بیت علیہ السلام، تمام شہدائے کربلا، تمام اسیران کربلا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے پروردگارہ، ان کے طفیل سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم قاسم علی عظیم بھائی اور بانیان کے تمام مرحومین، تمام سامعین کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہماری تمام کی جانب سے اس ہدیے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔